سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کچھ اس کی مزید وضاحت دیکھیں گے. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو یا ان کے لیے لا نہیں تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں قالو انہوں نے کہا انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے سمجھتے. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ قالو وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کیا نؤمن ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ یا جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں. ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے وہ جانتے. وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے یا ایمان لائے ہم. وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. اللہ اللہ یستہزئ مذاق کر رہا ہے بہم ساتھ ان کے ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں اندھے بنے پھرتے ہیں. اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لی الدلالۃ گمراہی
بالہدا بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں، ربحت فائدہ دیا، نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، اور ما نہیں، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں منافقین کی دو اور صفات کا ذکر ہوا ہے، ایک زمین میں فساد پیدا کرنا، اور دوسرے پھر جھوٹ، فساد کو اصلاح قرار دینا، یعنی غلطی اور غلطی کے اوپر پھر مزید جھوٹ، غلطی نہ ماننا۔ ان کا فساد کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی، دھوکہ دینا، اپنے فرائض کو ضائع کرنا، مومنوں کے پاس آ کے اپنی دینداری کے ڈنکے بجانا جبکہ دل کے اندر دین کی نفرت ہونا، اور ایک اور بہت بڑی بات، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ سورۃ التوبہ میں ان کی یہ صفت آئی ہے، کیا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ یہ فساد کا باعث ہوتا ہے، کسی کو برائی پہ اکسانا، برے کام کرنے پہ لگانا، تو اس سے فساد نہیں پھیلے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر گناہوں کے کام کرنا، کیونکہ جب گناہ کیے جاتے ہیں تو زمین کی برکت اٹھ جاتی ہے، جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ گناہوں کے سبب قحط سالی آتی ہے اور سخت آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، مانتے بھی نہیں، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اصلاح گردانتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہتے ہم اصلاح کریں، کہتے انما نحن مصلحون، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سوا تو کوئی اصلاح کرتا ہی نہیں، ہم تو اصلاح ہی اصلاح کرتے ہیں۔ تو فساد کو اصلاح سمجھنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ناسمجھی کی، حقائق کو بدل دینا، چیز کچھ ہے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اکثر لوگ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مصلح قرار دیتے ہیں۔ فرعون زمین پر سب سے بڑا مفسد تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں تو تمہیں اصلاح کا راستہ ہی دکھاتا ہوں، میں تو تمہیں اچھی بات ہی بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ خیر ہی کرتا ہوں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی چیز کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں حالانکہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پہ اکسانا، یہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں، وہ ہے رشتوں میں تفریق پیدا کرنا، دوستوں کو آپس میں لڑانا، کسی کے خلاف بدگمان کرنا، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنا، میاں بیوی کے بیچ میں رفت ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی خاوند کے حق میں اس کی بیوی کو بگاڑا، اس کے میاں کی برائیاں کر کر کے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ پھر ادھر کی بات ادھر لگانا، چغل خوری کرنا، یہ بھی فساد کا باعث ہوتا ہے۔ اور پیچھے جو بات ہے نا میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانا، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن ہی کیوں نہ ہو، دوست کوئی بھی ہو، چاہے اشاروں کے نعروں میں دیکھو کیا کر رہی ہے، چاہے ایسے طنزیہ سے مسکراہٹ سے کیوں نہ ہو، دوسرے کا دل خراب کرنا۔ شوہر کو تو پہلے شیطان بیوی کے اندر عیب دکھاتا ہے، یا باعث ورثہ بھی، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ رفت، دوری، جدائی، گھر ٹوٹے گا، کیا ہوگا؟ فساد نہیں ہوگا؟ بچوں کے اوپر کیسے اثرات ہوں گے، اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے۔ پھر ادھر کی بات ادھر، چغل خوری، جس سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے اور لوگ خیر کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں کے عیبوں کی ٹول لگانا، ادھر سے سنگن لینا، ادھر سے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو ان میں فساد پیدا کرو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کو بگاڑ دو گے۔ اسی طرح اچھا رشتہ آنے کے باوجود نکاح نہ کرنا، یہ بھی فساد کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کوئی نیک دیندار شریف انسان آیا رشتہ لے کے، اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کوئی ایک چیز نہیں پسند، چھوٹی موٹی، تو انکار کر دینا۔
اسی طرح مال میں بے جا تصرف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے دل کی خوشی کے ساتھ فساد کیے بغیر، لڑائی جھگڑا ڈالے بغیر صدقہ کرے تو اسے اس کے شوہر کے برابر ثواب ہوگا. مال اس کا ہے، صدقہ یہ دے رہی ہے، لیکن اس کے کانسنٹ سے، رضامندی سے اور ایک لمٹ کے اندر اس عورت کو اچھی نیت کا ثواب ہوگا. اور اسی طرح خزانچی کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے، یعنی جو لوگوں کے مال ایک جگہ اکٹھے کر کے پھر اس کو ڈسپرس کرتا ہے. تو ہمیں ایز اے مومن فساد کی بجائے اصلاح کرنے والا بننا چاہیے، جیسے سارے انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں میں اصلاح کے کام کیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اور فساد کے زمانے میں اصلاح کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی خرابی اور بگاڑ کیا ہے کہ انسان غلط کام کرتے ہوئے اپنی غلطی کو نہ دیکھے، اپنی غلطی کو نہ مانے، اور اپنے برے سے برے کام کو بہت خوشنما بنا کے پیش کرے. اس کو اپنی غلطی بھلی معلوم ہو، فساد اس کو اصلاح معلوم ہو. تھوڑی دیر سوچیے اس کو کہ ایک انسان انتہائی خراب کام کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ انتہائی اچھا کام کر رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر خاص طور پر دین کے معاملے میں یہ انسان کے دل کا اندھا پن ہے کہ اس کو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. یعنی ہر شخص آ کے جو بھی بات کہہ دے اس کو مانا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا عمل ظاہر نہ کرے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے. صرف باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. انسان کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. یعنی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ مفسد کہہ دے پھر اس کو کہیں بچنے کی جگہ ہے، کہیں چھپنے کی کہیں نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور مجھے اپنی اصلاح کی بھی توفیق دے، اور مجھے اپنے نفس کے شر اور اپنے نفس کے دھوکے سے نکال دے. کیونکہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنی غلطیوں سے بے خبر ہو. ایسے انسان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح منافق کے شر سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ ایسے دھوکہ باز لوگ، فریب کار، دو رخے، ڈبل فیس لوگ جو لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں اور جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں بچائے. کیونکہ وہ اپنے ایسے کرتوتوں میں بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے ایسے کارناموں کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی جب ان منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان جیسا عمل اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمن الناس سے مراد، الناس سے مراد یا سچے مومن ہے، یعنی مہاجرین و انصار، ان کو فالو کرو. تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سفہا سفیہ کی جمع ہے اور سفیہ کہتے ہیں جاہل، احمق کو. جب کسی کے عقل میں کمزوری ہوتی ہے یا علمی اعتبار سے کم ہوتا ہے کوئی شخص تو اس کو سفیہ کہا جاتا ہے. تو منافقین کے خیال میں سفیہ کون تھا؟ صحابہ، نعوذ باللہ. یہ بھی ان کی لا علمی، کم عقلی، جہالت تھی کہ جو حق پر لوگ تھے ان کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور جو وہ خود باطل پر ہیں اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اپنی حرکتوں کو درست قرار دیتے ہیں.
یعنی صحابہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے قربانیاں کی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت اور دیگر مومن جو تھے، پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، ہجرت کی. تو ان کے نزدیک ایمان کی خاطر اپنی دنیا خراب کرنے والے کیسے تھے؟ بے وقوف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں ان کو بے وقوف کہا. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار یہ خود لا علم ہے، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، لیکن علم ہی نہیں رکھتے. ان کو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ وہ کس مصیبت میں ہے. جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں جانتا پہچانتا وہ عالم نہیں ہوتا. کتابیں پڑھ لینے، رٹ لینے، پڑھا دینے کا نام علم نہیں ہوتا. علم ہے حقیقت کو جان لینا، کسی شے کی حقیقت کو پہچان لینا، اس کے بارے میں صحیح روشنی حاصل کر لینا. تو جو اپنے ہی مصلحت، اپنے ہی فائدے اور اپنے ہی انجام سے بے خبر ہو وہی اصل میں بے وقوف ہے. اب ایک جگہ ہے لا یشعرون اور ایک جگہ ہے لا یعلمون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے احساس اور شعور کے ساتھ پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر جو نظر آتی ہیں اس کے مطابق آثار سے پہچانتا ہے. تو جن چیزوں کی حقیقت آثار سے پہچانی جاتی ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو احساس کے ساتھ ہوتی ہے وہ شعور کہلاتا ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ اللہ کے دوستوں پر، دین کے کام کرنے والوں پر جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہوں، ان پر باتیں بنانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو بے وقوف سمجھنا، ان پر منفی ریمارکس پاس کرنا، ان سے لوگوں کو نفرت دلانا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے. پیغمبروں سے نفرت دلانے کے لیے کیسے کیسے لقب گھڑے گئے، شاعر، مجنون اور کاہن وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے نیک لوگوں کی تحقیر کرنا، ان پہ ہنسنا، یہ منافق کی صفت ہے. بلٹل کرنا اور ایمان لا کر دین پر عمل کرنا اور اس کے لیے قربانی کرنا یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے. آج ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنے کو اور دین کے لیے قربانی کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ ایمان نہ لانا بے وقوفی ہے، ایمان کے مطابق عمل نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا؟ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. تو بے وقوف وہ ہے جو اس طریقے سے دور چلا جائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اپنی دوستی، خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں، بڑی اچھی طرح پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ایک ہیں، اور یہ کہہ کے بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان سے فائدے اٹھا سکیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہوتے، تاکہ اپنے مفاد حاصل کر سکیں. یعنی جیسا دیس ویسا بیس. اور ان کی حقیقت کہاں کھلتی ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرداروں، رئیسوں کے پاس جاتے ہیں. اور اس سے مراد جیسے عبداللہ بن ابی ہے یا مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کے علماء وغیرہ میں سے جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے تو پرانی جان پہچان تھی اور ان کے آپس کے تعلقات بھی تھے. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کی مجلسوں میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم دراصل تو تمہارے ساتھ ہیں. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. یعنی ہم دراصل مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو یہاں بیسیکلی دو رخ انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ دو رخا انسان جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہو.
ڈبل سٹینڈرڈز، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے، دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، کہیں ایک بولی بولتا ہے کہیں دوسری بولی بولتا ہے، کہیں ایک طرح کی حرکت کرتا ہے کہیں دوسری، یعنی مسجد میں آتا ہے تو کچھ اور بن کے آ جاتا ہے، کسی شادی پارٹی میں جاتا ہے تو کچھ اور ہی شکل ہوتی ہے، اس کی پہچانا ہی نہیں جاتا. تو یہاں پر ان کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر ان سے مذاق کر رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ بھاگے پھرتے ہیں دنیا میں اپنی سرکشی کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ مذاق دوبارہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی طرح، مومنوں کی طرح نور عطا کر دے گا ابتدا میں، اور جب یہ کچھ آگے چلیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا اور وہ اندھیرے میں پریشان ہو جائیں گے. اور وہ آوازیں دیں گے مومنوں کو، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ساتھ ہی ہوتے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی دھوکے بازی کی. اللہ یستہزئ بہم، دنیا میں ڈھیل دے کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اور آخرت میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ حیران پریشان پھرتے ہیں، یعنی سرگرداں پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں دل کے اندھے پن کے ساتھ. مد یا مدو کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، رسی دراز کر دینا. یعنی دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں. یعنی کسی کو بیوقوف بنانے والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا، ہم بہت اسمارٹ ہیں. لیکن یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں. فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، غلط حرکتوں میں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن اچانک ان کی پکڑ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ان کی سرکشی جو ہے یہ ان کی حق کی پہچان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور یا مہون میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ آنکھوں کا نہیں دل کا اندھا پن، اور جب دل اندھا ہوتا ہے تو انسان پھر حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا نا، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، اور انتہا درجے کی حماقت کرتا ہے. انجام ان کا کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، نہ تو ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. یعنی یہ منافقین جو ان ساری صفات کے حامل لوگ ہیں، یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ ہدایت قبول کرنے کی بجائے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، ایکسچینج کر رہے ہیں. اشترا کا مطلب ہے ایکسچینج کرنا، یعنی ہدایت کی بجائے ان کی دلچسپی کس میں ہے؟ گمراہی میں. اصل میں کوئی شخص کب کچھ خریدتا ہے؟ آپ پانی کی بوتل خریدنا چاہتے ہیں، کیوں؟ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کی اس میں ضرورت ہے، آپ کی اس میں دلچسپی ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا. پھر یعنی آپ کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق آپ چیز لیتے ہیں. تو ان کے اندر ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی کس سے ہے؟ گمراہ رہنے سے. لہٰذا یہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں. جان بوجھ کر انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا اور باطل کا اختیار کیا ہے. یعنی انتہا درجے کے شر پسند ہیں. لہٰذا ان کی یہ تجارت، یہ جو ایک چیز چھوڑ کے دوسری یا ایک چیز دے کے دوسری لے رہے ہیں، یہ بڑی ناکام تجارت ہے اور اس کا انجام خسارہ ہے، اور ان کو کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں انسان کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہول ہارٹیڈلی، کیونکہ آپ زبردستی نہیں کوئی چیز خرید سکتے. جب آپ کا دل ہوتا ہے نا، تو ضرورت نہ بھی ہو تو دل آ جاتا ہے، بس کوئی چیز دیکھی آپ نے، آپ اس کو لے لیتے. تو خریدنے کا لفظ خاص طور پر یہاں استعمال ہوا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ان کے اندر دلچسپی اور محبت ہی گمراہی کی ہے، اندھیرے میں رہنے کی ہے. اندھیرے میں کمفرٹیبل ہوں لائٹ مت جلاؤ، مجھے اور سونا ہے. تو پھر اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. جب یہ روشنی چاہتے ہی نہیں تو ان کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، ان کو ٹائم بھی نہیں پتا چلے گا کتنا ہوا. تو پھر ایسے لوگ خسارے میں ہی ہیں. ہم سب کو نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر عمل کے نفاق سے، کہ ہم جس دین کو صحیح سمجھتے ہوں
اس پر عمل نہ کریں، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء